میرا نام شمع ہے۔ میں 29 سال کی ہوں، شادی شدہ ہوں اور پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر میں رہتی ہوں۔ میرے گھر میں میرا شوہر جو 32 سال کا ہے، میرا 14 سال کا بیٹا اور 16 سال کی بیٹی ہے۔ شوہر سرکاری ملازمت کرتا ہے مگر پچھلے سال سے اسے شدید دمہ ہے۔ ذرا سی محنت سے سانس پھول جاتی ہے اور وہ بستر سے لگا رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں اب بھی بہت خوبصورت لگتی ہوں۔ کئی بار رشتہ دار اور دوست مجھے سادنہ سرگم سے تشبیہ دیتے ہیں اور یہ بات مجھے اندر ہی اندر خوش کر دیتی ہے۔ بات اس دن کی ہے جب میں اپنے ماں باپ کے گھر یعنی ننیال اپنی بہن کی بیٹی کی شادی میں بچوں سمیت گئی تھی۔ ننیال میرے لیے ہمیشہ سے جزیرہ ٹھہرا ہے۔ شادی کی تیاریوں میں پورا گھر شور شرابے سے بھرا ہوا تھا۔ مہمانوں کی آمد و رفت، ہنسی مذاق، گھنگروؤں کی جھنکار، ہر طرف رونق تھی۔ شادی سے ایک دن پہلے مجھے نہانے کی ضرورت پڑی۔ نیچے والے سب باتھ رومز مہمانوں سے بھرے پڑے تھے۔ مجبوراً مجھے چھت پر بنے باتھ روم کی طرف جانا پڑا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے۔ میں نے آواز دی، کون ہے اندر؟ جواب آیا، بھابی میں ہوں، زید۔ بس 2 منٹ۔ زید میرا چچا زاد بھائی ہے، چچا کا بیٹا، 26 سال کا جوان لڑکا جو لاہور میں نوکری کرتا ہے اور شادی کے لیے آیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زید نے دروازہ کھولا۔ وہ صرف تولیہ لپیٹے ہوئے تھا، اس کے کپڑے ہاتھ میں تھے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زور سے گر پڑا۔ گرتے ہی تولیہ الٹ گیا اور میں نے ایک لمحے کے لیے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو میرے ذہن میں ہمیشہ کے لیے گم گیا۔ میں جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی مگر میرا دل دھڑک رہا تھا۔ نہا کر باہر آئی تو زید نیچے بیٹھا سب کے ساتھ نارمل بات کر رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر میرے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ میں بار بار اس کے قریب جانے کی کوشش کرنے لگی، اس کا دھیان اپنی طرف کھینچنے کے لیے اس کے پاس بیٹھتی، ہلکا سا ہاتھ ہلاتی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر باتیں کرتی، مگر زید کی سادگی اور بے خبری مجھے اور بے چین کر رہی تھی۔ وہ بالکل سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ میرے دل میں کیا طوفان اٹھ رہا ہے۔ وہ ایک پلک جھپکتے ہی بھول جانے والا لمحہ میرے لیے بار بار زندہ ہو رہا تھا۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہو گئی۔ 2 دن بعد گھر والے بہن کی بیٹی کو اس کے سسرال چھوڑنے گئے۔ گھر میں اب صرف چند عورتیں، مہمان، میرے بچے اور زید ہی رہ گئے تھے۔ شادی کی دوڑ دھوپ کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ شام 8 بجے کھانا کھا لیا۔ میری بیٹی اور باقی عورتیں ایک کمرے میں سونے کی تیاری کر رہی تھیں۔ مجھے اور بیٹی کو بھی وہیں سونا تھا۔ میرا بیٹا دوسرے کمرے میں پلنگ پر لیٹ کر ٹی وی دیکھ رہا تھا اور وہیں سو جاتا ہے۔ زید کھانا کھا کر باہر گھومنے نکل گیا۔ میں بیٹے کے پاس گئی، اس کے بستر پر آدھا لیٹ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ رات 9 بجے زید واپس آیا، مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بولا، کیا دیکھ رہی ہو بھابی؟ میں نے کہا، ایک سیریل ہے، آجا تو دیکھ لے۔ وہ بولا، ابھی آتا ہوں، اور اپنے کمرے میں کپڑے بدلنے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور میرے بیٹے کے بغل میں لیٹ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ زید کے اتنا قریب ہونے سے میرے جسم میں ایک عجیب سی گرمی پھیل رہی تھی۔ رات 10 بج رہے تھے۔ میرا بیٹا بولا، اماں لائٹ بند کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ ساس بہو والا ڈرامہ بہت لمبا چلتا ہے، تم تو پورا دیکھ کر ہی سوتی ہو۔ یہ سن کر مجھے ہنسی آ گئی اور زید بھی ہنس پڑا۔ اس نے کہا، ہاں بھابی لائٹ بند کرو، میری بھی آنکھیں بوجھل ہو رہی ہیں، میں بھی جلدی سو جاؤں گا۔ میں نے ٹھیک ہے کہہ کر اٹھ کر لائٹ بند کر دی، پھر واپس اسی بستر پر بیٹے کے پاس لیٹ گئی۔ اب ترتیب یوں تھی کہ دیور کی طرف زید، پھر میرا بیٹا، پھر میں۔ تھوڑی دیر بعد بیٹا سو گیا۔ کچھ دیر میں زید کی سانس بھی یکساں ہو رہی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر اسے اس کے کمرے میں جانے نہیں دیا۔ ٹی وی کی آواز بالکل دھیمی کر دی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد چپکے سے اٹھی اور بغل والے کمرے میں جا کر دیکھا، بیٹی اور باقی عورتیں گہری نیند میں تھیں۔ واپس آئی، بلب جلایا، ٹی وی بند کیا اور بیٹے کے پاس لیٹ گئی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد دوبارہ سب چیک کیا، سب گہری نیند میں تھے۔ زید بھی بے خبر سو رہا تھا۔ میرے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں زید کو دیکھ رہی تھی اور میرا دل دھڑک دھڑک کر پھٹنے کو تھا۔ اس رات میرے ذہن میں جو چل رہا تھا شاید میں خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر میری خواہش مجھے کچھ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ گھر میں مکمل سناٹا تھا۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی کمرے کو ایک پراسرار ماحول دے رہی تھی۔ میں بستر پر لیٹی تھی مگر نیند کہیں دور جا بھاگ گئی تھی۔ زید کا چہرہ، اس کی معصومیت، وہ لمحہ جو باتھ روم کے باہر دیکھا تھا، بار بار ذہن میں گھوم رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کروٹ بدلی اور اس کی طرف دیکھا۔
نائٹ بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ ہلکا سا چمک رہا تھا۔ میرے اندر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جو سوچ رہی ہوں وہ غلط ہے۔ میں شادی شدہ عورت ہوں، 2 بچوں کی ماں ہوں، زید میرا چچا زاد بھائی ہے، مگر اس لمحے میں دل اور دماغ کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ خواہش مجھے آگے بڑھنے کو کہہ رہی تھی اور ضمیر روک رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے اٹھنے کی کوشش کی۔ بیٹا ہلکا سا ہلا۔ میں رک گئی، ڈر سے سانس رک گئی۔ کچھ پل انتظار کر کے جب یقین ہوا کہ وہ دوبارہ سو گیا تو ہمت کر کے بستر سے اٹھی۔ میرے قدم کانپ رہے تھے، مگر میں نے خود کو سنبھالا اور زید کے پاس پہنچی۔ وہ اب بھی گہری نیند میں تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا، سب خاموش تھا۔ میں اس کے بغل میں بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے اس کا کندھا چھوا، جیسے ہلکا سا جھنجھوڑ کر دیکھوں۔ وہ نہیں جاگا۔ میرے اندر طوفان تھا۔ میں نے خود سے کہا، شمع یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ غلط ہے، مگر جسم نے بات نہیں مانی۔ میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کا ہاتھ گرم تھا۔ میرے چھونے سے وہ ہلکا سا ہلا۔ اس کی آنکھیں کھلی اور وہ نیند میں ہی چونک گیا۔ بابی، اس نے دھیمی آواز میں کہا، کچھ مت بولنا۔ میں نے سرگوشی کی۔ میری آواز میں ایک عجیب سی کشش تھی جو مجھے خود بھی نہیں پتا کہاں سے آئی۔ زید نے آنکھیں ملتے ہوئے مجھے دیکھا۔ کیا ہوا بابی، سب ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز میں معصومیت تھی۔ میں کچھ پل چپ رہی۔ میرے ذہن میں سینکڑوں باتیں ایک ساتھ دوڑ رہی تھیں۔ میں نے کہا، ہاں سب ٹھیک ہے، بس نیند نہیں آ رہی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، ٹی وی چلا لو یا باہر ٹہل لو۔ اس کی سادگی میرے دل کو اور پگھلا رہی تھی۔ نہیں، بس یہیں بیٹھ، میں نے کہا اور اس کا ہاتھ اور زور سے پکڑ لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا میں کیا چاہتی ہوں، مگر اس لمحے میں بس زید کے قریب رہنا چاہتی تھی۔ وہ تھوڑا الجھا ہوا لگا، مگر کچھ نہ بولا۔ شاید سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا چاہ رہی ہوں۔ میں نے آہستہ سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا، مگر وہ چپ رہا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے لگ رہا تھا وہ بھی سن لے گا۔ زید، میں نے دھیمی آواز میں کہا، تو بہت اچھا ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسا اور بولا، بھابھی آپ بھی تو بہت اچھی ہیں، مگر اتنی رات کو یہ سب کیوں؟ میں نے جواب نہ دیا۔ میرے پاس جواب تھا بھی نہیں۔ میں نے بس اس کا ہاتھ اور کس کر پکڑا اور آہستہ سے اس کے قریب سرک گئی۔ اس نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں تھوڑا ڈر اور تھوڑی حیرت تھی۔ بھابھی یہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے آہستہ سے کہا اور ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کے لفظ میرے لیے بجلی کی طرح گرے۔ میں ایک دم رک گئی۔ میرے چہرے پر شرمندگی اور خوف دونوں چھا گئے۔ مجھے معاف کر دو زید، میں نے گھبرا کر کہا۔ مجھے نہیں پتا میں کیا کر رہی تھی۔ زید نے کچھ نہ کہا۔ وہ چپ چاپ اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف چل گیا۔ میں وہیں بستر پر بیٹھی رہی۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ میں نے خود کو کوسنا شروع کر دیا۔ شمع، تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ اس رات میں سو نہ سکی۔ صبح ہونے تک اپنے خیالوں میں الجھی رہی۔ زید نے اگلے دن مجھ سے بالکل نارمل بات کی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر میرے دل میں بوجھ تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں نے ایک بڑی غلطی کر دی ہے اور اب اس کا بوجھ ہمیشہ اٹھانا پڑے گا۔ میں نے اس رات کے بعد خود کو بہت کوشش کی کہ سب کچھ نارمل کر لوں۔ صبح اٹھ کر سب کے ساتھ چائے پی، بچوں کو ناشتہ کروایا، گھر کے کاموں میں لگ گئی، مگر اندر سے ایک بھاری بوجھ تھا جو اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ زید بھی صبح سے بالکل نارمل تھا، مجھ سے ہنستے مسکراتے بات کر رہا تھا، جیسے رات کا واقعہ خواب ہی تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا، بھابھی آج چائے میں کچھ کمال ہے۔ میں نے کیا جادو کر دیا ہے؟ میں نے ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا، بس یوں ہی، مگر میری مسکراہٹ جھوٹی تھی۔ دل میں شرمندگی اور خوف تھا کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ دن بھر گھر میں چہل پہل رہی، مہمان عورتیں بیٹھی گپیں مارتی رہیں، بچے کھیلتے رہے۔ زید کبھی باہر گیا، کبھی گھر آیا۔ ہر بار جب وہ آتا تو میری نظریں خود بخود اس پر چلی جاتی۔ وہ جب مجھے دیکھتا تو معمول کی طرح مسکراتا، مگر مجھے لگتا تھا کہ اس کی مسکراہٹ میں کچھ فرق ہے۔ شاید وہ بھی رات کی بات کو بھول نہیں پایا تھا۔ شام ڈھلنے لگی تو گھر والے واپس آ گئے۔ سب نے مل کر کھانا کھایا، بات چیت ہوئی، ہنسی مذاق چلا، مگر میرا دماغ کہیں اور تھا۔ رات کو سونے کا وقت آیا تو وہی کمرہ، وہی بستر، وہی ترتیب۔ میرا بیٹا پلنگ پر لیٹ کر موبائل دیکھ رہا تھا۔ زید بھی آیا اور اسی بستر پر بیٹھ گیا۔ اس بار وہ میرے بیٹے کے بغل میں نہیں بلکہ میرے قریب بیٹھا، شاید اتفاق سے، مگر میرے دل کی دھڑکن پھر تیز ہو گئی۔ لائٹ بند ہوئی، نائٹ بلب جل رہا تھا۔ بیٹا جلدی سو گیا، زید بھی لیٹ گیا، مگر اس کی سانسوں سے لگ رہا تھا کہ وہ سو نہیں رہا۔ میں بھی چپ چاپ لیٹی تھی، آنکھیں کھلی، دل میں ایک عجیب سی بے چینی۔ میں نے سوچا شاید آج کچھ نہ ہو، شاید سب کچھ ختم ہو گیا، مگر
میرا جسم دوبارہ بے قابو ہونے لگا۔ میں نے آہستہ سے کروٹ بدلی۔ اب میرا منہ زید کی طرف تھا، وہ بھی ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے بغیر کچھ بولے۔ کچھ دیر یوں ہی گزری، پھر زید نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور میرے ہاتھ کو چھو لیا۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا تھا، شاید ڈر سے، مگر اس نے ہاتھ میں چھوڑا۔ میں نے بھی اس کا ہاتھ دبایا۔ کوئی لفظ نہیں بولا، بس ہاتھوں سے بات ہو رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ڈر بھی تھا کہ کہیں بیٹا جاگ نہ جائے، مگر خواہش زیادہ تیز تھی۔ زید نے آہستہ سے میرے قریب سرکنا شروع کیا۔ اس کا سانس میرے چہرے پر پڑ رہا تھا، گرم تیز۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ میرے قریب آیا، اس کے ہونٹ میرے ہونٹوں کو چھوئے، ایک ہلکا سا بوسہ، جیسے آزمائش ہو۔ میں نے جواب دیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے۔ ہاتھ آہستہ آہستہ جسم پر پھرنے لگے، کپڑوں کے اوپر سے، پھر آہستہ سے اندر۔ میرے جسم میں آگ سی لگ گئی۔ زید کے ہاتھ میرے سینے پر، کمر پر، رانوں پر۔ میں نے بھی اسے چھوا، اس کی کمر پکڑی، اسے اور قریب کھینچا۔ ہم دونوں سانسوں میں سانس ملی ہوئی تھی، مگر احتیاط سے، آواز نہ نکلے۔ بیٹا پاس سو رہا تھا، گھر میں سناٹا تھا، صرف ہماری سانسوں کی آواز۔ ہم نے ایک دوسرے کو پورا محسوس کیا، ہلکے ہلکے، آہستہ آہستہ، خوف اور جوش کا ملغوبہ۔ جب سب ختم ہوا، ہم دونوں پسینے سے شرابور تھے۔ زید نے مجھے گلے لگایا، آہستہ سے کہا، بھابی یہ غلط ہے، مگر میں نہیں روک پایا۔ میں نے اس کے کان میں کہا، مجھے بھی افسوس ہے، مگر یہ لمحہ میں بھی بھول نہیں سکتی۔ ہم دونوں چپ چاپ لیٹ گئے، ایک دوسرے کے قریب، ہاتھ تھامے۔ نیند آ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو زید پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ وہ باہر چائے پی رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر معمول کی مسکراہٹ دی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نیا راز تھا جو صرف ہم دونوں جانتے تھے۔ دن بھر ہم نے نارمل رہنے کی کوشش کی، مگر جب بھی نظر ملتی تو ایک چھپی ہوئی مسکراہٹ، ایک چھپا ہوا خوف۔ شام کو جب سب سونے لگے تو زید نے آہستہ سے میرے کان میں کہا، آج رات بھی۔ میں نے سر ہلا دیا۔ رات پھر وہی ہوا، اس بار تھوڑا بے باک ہو کر، تھوڑا زیادہ قریب ہو کر۔ ہمارا رشتہ اب ایک نئی راہ پر چل پڑا تھا، جو غلط تھا، مگر روکنا مشکل تھا۔ اگلے چند دنوں میں ہم نے کئی بار موقع بنایا، چھت پر، باتھ روم میں، جب گھر میں کوئی نہ ہو، ہر بار خوف کے ساتھ جوش، ہر بار شرمندگی کے ساتھ سکون۔